سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس نور انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ قابل صد احترام مبلغ اسلام، ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم و دیگر واجب الاحترام حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میری محترم ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ عنوان اپنے اندر بڑی وسعت اور کشادگی رکھتا ہے۔ یہ عنوان روز اول سے چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ یہ عنوان بڑا وسیع اور عریض ہے۔ اس عنوان پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کو اسی عنوان پر محنت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پے در پہ حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، لوگوں کے قلوب پر، لوگوں کی زندگی پر محنتیں کرتے رہے، ان کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، رفعتیں، فضیلتیں دے کر اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا۔ آج کے بنسبت دور جاہلیت کا
وہ ماحول بڑا خوفناک، بڑا خطرناک تھا۔ آج ہم لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کی جتنی سخت اور شدید ضرورت ہے، اس دور میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت تھی۔ آج کی بنسبت وہ دور بڑا ہی خطرناک تھا۔ وہ کیسا دور ہوگا؟ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں، ایسے مقام میں، ایسے لوگوں کی جانب روانہ فرمایا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ لوگ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا عزت دار اور سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی ہی لفت جگر، اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا اور لوگوں کی اس ظالمانہ حرکت پر اس کو داد دینا، اس کو مبارکباد پیش کرنا، برائیوں پر ابھارنا، قتل و غارت گری، خون خرابہ، غرض ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو دور جاہلیت کے ان لوگوں میں نہ پائی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اور انسانیت تک توحید کا اور قرآن کا، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ فرمایا، تو بڑے حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑے عظیم مقصد کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، لیکن مرتبہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آسانی سے اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو اختتام تک پہنچائے۔ میں عرض کر رہا تھا، اتنی ساری برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، بڑے عظیم مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرما رہا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کا ملک دے کر نہیں بھیجا۔ بہت بڑا کام آپ سے لینا ہے، اللہ نے آپ کو اس کے لیے ذوالقرنین کا لشکر دے کر نہیں بھیجا۔ بہت بڑا کام آپ سے لینا ہے دنیا کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے کر آپ کو نہیں بھیجا۔ پیدا ہوئے تو یتیم ہیں، جوان ہوئے تو مکے کی وادیوں میں بکریاں چرا رہے تھے، نبوت ملی ہے تو گھر میں کھانا نہیں ہے، اور اتنی قلیل اور کم تعداد اور اتنی قلیل مدت 62-63 سال کی عمر لے کر آپ آئے ہیں، مقصد بہت بڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہ مال دے کر بھیجا، نہ حکومت دے کر بھیجا، نہ لشکر دے کر بھیجا، نہ لمبی عمر دے کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلا پیغام
جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ جبرائیل لے کر آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں قرآن کی فرشتہ لے کر حاضر خدمت ہوا، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فرشتے نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کو پڑھیے، اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت وہ استعداد رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عزت اور عظمت کی طرف ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم اللہ نے مجھے بھی آپ کے جوتیوں کے صدقے میں پیدا کیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، میری محترم ماں اور بہنوں، آپ حضرات کی میں توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا میسیج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو دیا جا رہا ہے، اور جو ہتھیار دے کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو انسانوں کی طرف امت کی طرف روانہ فرما رہے ہیں، وہ علم کا ہتھیار ہے، وہ علم کی دولت ہے، وہ علم کی نعمت ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس سے یہ جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے تعلیم اور تعلم ہی وہ بہترین طریقہ اور راستہ اور ہتھیار ہے جس سے لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ علم اور تعلیم ہی وہ عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کی جا سکتی ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق پیدا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے اندر جائز اور ناجائز کے درمیان فرق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، تعلیم اور تعلم کا، اقرأ کا لے کر آتے۔ جب لوگ پڑھیں گے ان کے اندر علم آئے گا، تعلیم ان کے اندر آئے گی تو ان کے اندر انسانیت پیدا ہوگی، تعلیم کے ذریعے سے ان کے اخلاق درست ہوں گے۔ کاش آج امت نے، آج ہماری قوم نے اپنے اولاد کے رشتے کو قرآن سے جوڑا ہوتا، آج ہم نے اپنی نسلوں کے دامن کو قرآن اور حدیث سے، علم سے وابستہ کیا ہوتا، آج ہم نے اولاد کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہوتا، تو اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم یہ تباہی، یہ بربادی، یہ بے حیائی، یہ آوارگی، یہ مناظر ہمیں دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ آج ہم نے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو آج ہمارے بچے گانجا مارنے، نشہ کرنے کے عادی نہ ہوتے۔ آج ہم نے نوجوان لڑکیوں کے دامن کو قرآن سے جوڑا ہوتا تو وہ کبھی غیروں کا ہاتھ تھام کر نہ جاتی۔ بڑے مجرم ہم ہیں، قصور ہمارا ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی، تم نے اولاد کے ایمان کی، عقیدے کی، اخلاق کے، ان کے کردار کی فکر کی ہوتی، تو آج اس طرح ہماری نوجوان نسل آوارگی کا، بے حیائی کا شکار نہ ہو۔ افسوس ہم پر ہے، جرم ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں کہیں بھی الحمدللہ پچھلے 2-3 مہینوں سے سیرت کے عنوان کے تحت جلسوں میں جانے کا موقع ملا،
میری بات کا یقین کرے، ہر جگہ منتظمین نے یہی گزارش کی کہ مولانا ہمارے علاقے میں نوجوان بچے نشہ کے عادی بنتے جا رہے ہیں، گانجا مارنے لگے ہیں۔ مولانا ہمارے علاقے میں نوجوان بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر جا رہی ہیں۔ ہر جگہ تقریباً اسی عنوان پر بات کرنے کی مجھے کیا جتنے بھی علماء کرام یہاں اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ہیں، سب جگہ تقریباً یہی گزارش رکھی گئی، اسی عنوان پر بات کرنے کی ہمیں گزارش کی گئی۔ تو اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج قوم مسلم کو تباہ اور برباد کرنے والے یہی دو کام ہیں۔ آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی انہی دو چیزوں سے، دو حرکتوں سے ہو رہی ہے۔ افسوس ہے، آپ جانتے ہیں کہ نوجوان نسل ہر قوم کی ایک امید ہوتی ہے، ہر قوم اپنی نوجوان نسل پر، ان کے مستقبل پر انحصار کرتی ہے اور ان سے امیدیں رکھتی ہے۔ بھلا جس قوم کے 15-20 سال کے بچے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، پارکوں میں بیٹھ کر اور تنہائیوں میں بیٹھ کر انجیکشن لینے لگے اور نشہ کرنے لگے، گانجا مارنے لگے، آئندہ چل کر قوم و ملت ان بچوں پر، ان نوجوانوں پر کیا امیدیں لگا سکتی ہے؟ کیا ان پر انحصار کر سکتی ہے؟ جس قوم کی نوجوان بچیاں اپنی عزت، عفت اور اپنی عصمت کا سودا خوشی سے کر دیں، آئندہ چل کر ان بچیوں کے گود سے نیک بندے، نیک بچے اللہ والے کیسے جنم لے سکتے؟ اور حیرت ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے اپنی تو کیا غیروں کے بیٹیوں کی بھی آپ نے عزت کی فکر فرمائی، غیر کی بیٹی کی بھی آپ نے عزت کی حفاظت فرمائی۔ چونکہ وقت بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تقریباً 10 بجے سے پہلے اس جلسے کو ختم کرنا ہے، تو میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر حضرت دامت برکاتہم کا بھی خطاب سننا ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر اپنے اصل عنوان پر، مقصد پر میں آتا۔ حضرات علماء کرام کی ایک کثیر تعداد یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہر ایک عالم دین سے اپنے اپنے مقام پر ماشاءاللہ بڑا اچھا کام لے رہا ہے، کوئی مسجد کو سنبھال رہے ہیں، کوئی مدرسے کو سنبھال رہے ہیں۔ اس طرح دین اسلام کی خدمت اللہ تعالیٰ ان علماء کرام سے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال ان اکابر علماء کرام کے درمیان مجھ جیسا ایک ادنا طالب علم بیٹھ کر کچھ لب کشائی کرنا یہ میرے ہمت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اپنے بزرگوں، اپنے ان بڑوں کی توجہات سے میں ہمت سے بیٹھ گیا ہوں اپنا آموختہ سنانے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس جہاد میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بہت سارے مرد اور عورتیں قیدی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ مال غنیمت اور قیدیوں کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کی نگاہ اقدس مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی ہوئی ایک نوجوان خوبصورت حسین لڑکی پر پڑتی ہے، جس کا سر اور سینہ کھلا ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی پگڑی اتار کر اپنی چادر رحمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور حکم دیا، جا بلال، وہ جو بچی مسجد کے صحن میں بیٹھی ہے، وہ جو نوجوان بچی کا سر اور سینہ کھلا ہوا ہے، اس کے سر کو ڈھانک دے۔ حضرات صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں، بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی معزز اور شریف خاتون نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معزز مہمان بن کر نہیں لائی گئی، یہ جہاد کے میدان سے، میدان جنگ سے اسے گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کر ہم نے اسے لایا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اور رقابت میں اور ان کی بدخواہی میں یہ آئی تھی، اتفاق سے پکڑی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی جس کے سر اور سینے کو ڈھانکنے کا آپ حکم فرما رہے ہیں، قربان جائیں اس نبی کی جوتیوں پر۔ میں توجہ چاہوں گا میرے نوجوان بھائیوں کی۔ آپ نے فرمایا، جا بلال، غیر کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، غیر کی بچی بھی میری بچی ہے، اس کی عزت میری عزت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا کوئی مقدمہ شروع کروں، لے جا پہلے اس کے سر اور سینے کو ڈھانک دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چادر رحمت لا کر اس بچی کے سر پر ڈال دیتے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا غور کرنا اس واقعے پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس نوجوان بچی سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ نے تو نام سنا ہوگا، میرا باپ ایک مشہور سخی تھا، میں حاتم تائی کی بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اچھا تو حاتم تائی کی بیٹی ہے، تیرا باپ بڑا سخی تھا، تیرے باپ کی سخاوت سے میں بہت متاثر ہوں، تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے چل تجھے میں اختیار دیتا ہوں، تو قیدی بنا کر یہاں لائی گئی ہے، اگر تو یہاں رہنا چاہتی ہے تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ تجھے یہاں رکھا جائے گا، اگر تو مدینہ المنورہ میں رہنا چاہتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بن کر رہے گی، یہ صحابہ تیرے بھائی ہوں گے، اگر تو واپس جانا چاہتی ہے تو بڑی عزت اور حفاظت کے ساتھ تجھے تیرے گھر کو پہنچا دیا جائے گا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اختیار تجھے دیتا ہوں، ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو تو اختیار کر لے۔ اس بچی نے کہا کہ مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم کے گھر پہنچا دیا جائے، میں اپنے بھائی کے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو بلایا اور اس نوجوان بچی کو ان صحابہ کرام کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ اس بچی کو پوری حفاظت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محفوظ طریقے سے اس کے بھائی کے گھر کو پہنچایا جائے۔ اب یہ صحابہ کرام اس بچی کو لے کر نکلے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بس، کار کا سفر نہیں تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹنیوں پر سفر کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام اس بچی کو لے کر نکلے ہیں،
چلتے چلاتے 3 دن کے بعد عدی بن حاتم کے گھر پر پہنچتے۔ دوران سفر ان کا گزر صحرا سے ہوتا ہے، جنگل و بیابان سے ہوتا ہے، ویران مقامات سے ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد اس صحابہ کرام عدی بن حاتم کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ عدی بن حاتم دور سے دیکھتا ہے کہ نوجوان خوبصورت بہن ہے، حسین و جمیل ہے، اللہ نے اسے حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ آ رہی ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، غور کرنا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں اپنے بڑوں سے بات کرنے کا اہل اور قابل نہیں ہوں، میری گزارشات آپ سے ہیں۔ اب نوجوان بہن اپنے بھائی کے گھر پر قدم رکھتی ہے تو سب سے پہلا سوال عدی بن حاتم، جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس کافر بھائی کا سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میری بہن تو کیا کھائی، تو کہاں رہی، تو کیا پہنی، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ سب سے پہلے اس کافر نوجوان نے، اس کافر بھائی نے اپنی بہن کے تعلق سے اس کے کھانے پینے، اس کے رہنے سہنے کی فکر نہیں کی۔ سوال اس کا یہ نہیں تھا۔ سب سے پہلا سوال اس نے بہن سے یہ کیا کہ میری بہن تو حسین ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، کہیں عزت تو لٹا کر نہیں آئی، کہیں تیرے پاک دامن پر ناپاکی کے چھینٹ تو نہیں اڑے ہیں، کہیں عزت کا سودا تو کر کے نہیں آئی۔ وہ کافر ہو کر بھی نوجوان بہن کی عزت کا انہیں احساس تھا۔ مجھے معاف فرمائیں، تھو ہے آج کے نوجوانوں پر، آج کے قوم مسلم کے بے غیرت نوجوانوں پر مجھے افسوس ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ عورت ماں کے روپ میں تمہارے لیے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں تمہارے لیے رحمت ہے، بہن کے روپ میں تمہارے لیے عزت ہے، بیوی کے روپ میں تمہارے لیے نعمت ہے۔ عورت کے تقدس کو سمجھایا تھا، عورت کی فضیلت کو سمجھایا تھا۔ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، میری لائی ہوئی شریعت صرف نماز روزے کی نہیں ہے، میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے صرف ممبر و محراب پر وقت گزارنے والے ہی جنتی نہیں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے اللہ نے 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں یا 1 بیٹی دی اور اس نے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، اس کے جوانی کی حفاظت کی اور اس کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ بچی بالغ ہو گئی، پھر اس نے اس کا نکاح کر دیا۔ چاہے باپ نے یہ ذمہ داری نبھائی ہو، بھائی نے یہ ذمہ داری نبھائی ہو، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ میری لائی ہوئی شریعت میں جنت کے حقدار جہاد کرنے والے ہی نہیں ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر سچی اور اچھی تجارت کرنے والے، یہ بھی جنتی ہیں۔ میری لائی ہوئی شریعت میں حلال لقمے کا بھی قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں کی بھی قدر کی جائے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے حالات کو پڑھیں، کیا آپ نے 12 علماء کرام سے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ 16-17 سال کی عمر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چچا حضرت ابو طالب کثیر العیال ہیں، بچے بھی زیادہ ہیں، گھر کا خرچہ بھی زیادہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں،
بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں، میرا بڑا خیال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے، چچا جان آپ بڑی تکلیف اٹھاتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، محنت کرنا چاہتا ہوں، مزدوری کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے کندھوں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ چچا جان اجازت دیجئے، میں کچھ ذریعے معاش اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں 16-17 سال کا یہ نوجوان جس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے جنت الفردوس، عرش و کرسی، لوح و قلم، ساتوں آسمان و زمین کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام جس کے صدقے میں پیدا کیے گئے، مکے کی وادیوں میں جا کر 2 درہم اجرت پر آپ لوگوں کی بکریاں چراتے، آپ اپنے بڑوں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنا آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس میں سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے دور حاضر کے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے جن کے اوقات ہوٹلوں کے فٹ پاتھوں پر گزرتے، ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے جن کی رات دیر گئے گپ شپ میں گزرتی ہے اور آدھے دن تک سوتے رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوا ماں باپ پر، گھر کے بڑوں پر بوجھ بن کر رہے، جب نکاح ہو گیا تو سسرال والوں پر ہم بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں نصیحت ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کو پوری شان و شوکت، عزت و افتخار، موٹی موٹی چین پہن کر گلے میں اور ہاتھوں میں چین ڈال کر، لمبے بال چھوڑ کر اور بے ڈھنگا لباس پہن کر، بے ڈھنگے بال بنا کر روبداروں، خون خواروں اور قاتلوں کے پیچھے وقت گزارنے میں پوری شان نظر آتی ہے۔ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے ان نوجوانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کی عمر میں بکریاں چرا کر اپنے ذریعے معاش کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے، پیدا ہونے والے نوجوانوں کے سامنے سبق رکھتے ہیں کہ دیکھو میری امت کے نوجوانوں، تم گھر والوں پر بوجھ بن کر نہ رہنا، کام چھوٹا ہو یا بڑا، فرق اس کا نہیں ہوتا، کام حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے تمہیں جھاڑو دینا پڑے، آٹو چلانا پڑے، واشمینی کا کام کرنا پڑے، دربان بن کر، کسی کا غلام اور خادم بن کر تمہیں کام کرنا پڑے، کبھی اس میں شرمانا نہیں۔ اگر تمہیں احساس ہو کہ میں تو ڈرائیور ہوں، واچمین ہوں، فلاں کا نوکر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا دیکھو کہ میں نے رزق حلال کے لیے 2 درہم پر بکریاں چرائی۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج آپ لوگ، آج ہماری قوم کے نوجوان حلال رزق کے لیے محنت کرتے تو پھر ضرورت نہیں تھی ہماری نوجوان بہنوں کو جا کر گارمنٹس میں کام کرنے کی، فیکٹریوں میں کام کرنے کی، غیروں کے گھروں میں جا کر برتن صاف کرنے کی، صفائی کا کام کرنے کی۔ آج ہم نے اپنے فرائض کو سمجھا اور نبھایا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی بوڑھے باپ کو رات دیر گئے آٹو چلانے کی اور خلاص پارلم میں اور مجسٹک میں، بسستانوں میں کھلی مزدوری کا کام کرنا۔ آج نوجوان کیا کرتے؟ 2-2 3-3 گھنٹے تک گپ شپ کرنا اور دن کے 2-2 3-3 گھنٹے تک مردار کی طرح سوتے رہتے۔ بوڑھا باپ محنت کرتا ہے، نوجوان بہن فیکٹری اور گارمنٹس کو جا کر کام کرتی۔ بھلا قوم ایسے نوجوانوں سے کیا امید لگا سکتی ہے؟ آئندہ چل کر مستقبل میں یہ نوجوان قوم کا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج جمعہ کے بیان میں بھی میں نے عیدگاہ بلال میں اس واقعے کو عرض کیا۔ آج نوجوان نسل اتنی حد تک اخلاقی اعتبار سے گرتی چلی گئی۔ 3 دن پہلے
78 साल 70 पर 8 साल का एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग, सफेद रीश, सफेद दाढ़ी और ज़ईफुल उम्र, उस साहब मेरे पास आए और बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा क्या किस्सा है आज? सब मैं तुमको जानता हूं, मैं देखता भी रहता हूं मोहल्ले के अंदर। उस बंदे ने कहा कि मौलाना मेरे 9 बच्चे हैं, लेकिन आज मेरी हालत ये है कि एक बच्चा भी मुझे एक वक्त का खाना देने के लिए तैयार, एक बच्चा भी मुझे अपने घर में सोने के लिए जगह देने के लिए तैयार, मस्जिद में आकर सो रहे। बड़े दर्द के साथ उस बंदे ने अपनी आप बीती सुनाई। अल्लाह की कसम, अगर उस दर्द को निकाल कर समंदरों में डाल दिया जाए तो पहले ही समंदर का पानी खारा और कड़वा होता है, वो पानी जहर बन जाए इस दर्द से, पहाड़ पिघल जाए, जमीन कांप जाए। और मेरे नौजवान भाइयों, हजरत अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में कसम खाकर कहूंगा, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, जिस मोहल्ले में, जिस मुआशरे में, जिस घर में माँ बाप को जलील किया जाता हो, माँ बाप को सताया जाता हो, माँ बाप बेबसी के आहें निकालते हैं, माँ बाप बेबसी का आंसू टपकाते हैं, अल्लाह की कसम उस घर में कुत्ता और खिंजीर और अल्लाह की लानत तो आ सकती है, अल्लाह का फरिश्ता कभी उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। वो मोहल्ला कभी आबाद नहीं होता, वो सरजमीन कभी हरी भरी नहीं होती, वो माशरा कभी इज्जत की जिंदगी गुजार नहीं सकता। जो माशरा, जो नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को जलील करते हैं, धक्का खाने पर मजबूर करते हैं। नमाज के बाद एक नौजवान मिला, मौलाना अभी अभी एक बूढ़ी औरत को गुस्ल देकर उसे दफन करके आ रहा हूं। कई बच्चे थे, उन्होंने मां को नहीं देखा, लिहाजा वो एक आश्रम में जिंदगी गुजारती थी, उसका इंतकाल हुआ, हमने उसे गुस्ल दिया, हमने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। ये हालात हैं आज कौम के, और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर उमर जैसे हुक्मरान आए, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हुक्मरान आए, हमारे ताल्लुक से ये बिल पास ना हो, ये ना हो, वो ना हो, शिकायतें बहुत कुछ हैं। सबसे बड़े मुजरिम और जालिम तो हम हैं, सबसे बड़ा कसूर हमारा है। उस बुजुर्ग ने कहा, मौलाना मैं एक मकाम पर एक ओल्ड एज होम देख कर आया हूं, अब 2-3 दिन के बाद मैं वहां जाकर वहां बाकी जिंदगी गुजारूं। क्या ये मुसलमान नौजवानों के लिए डूब मरने की बात नहीं है? क्या हमारी कौम के लिए ये जिल्लत और शर्मिंदगी की बात नहीं है? जिस बाप ने, अकेले बाप ने 9 बच्चों की परवरिश की, आज 9 बच्चे मिलकर उस बाप को पालने से आजिज और कासिर। काम कुछ नहीं है, बस हमारा महबूब मशगला यही कि हम नौजवान हैं, जवानी के शौक में, जवानी की ताकत में हम अपने औकात को इधर उधर आवारगी में गुजार रहे हैं। हमारी बच्चियों को जाकर काम करना पड़ता है। जरा गौर करें इस वाक़ये पर। काफिर है, सबसे पहले उसने बहन की इज्जत की फिक्र की है। आज हम मुसलमानों को इसका एहसास नहीं है। अगर होता तो 6000 लड़कियां पिछले 6-7 साल में गैरों के साथ ना जाती। ये तो वो छोटी सी एक तादाद है जो हमारे सामने आती है। कई एक वाक़यात हैं जो हमारे सामने नहीं आते। कई एक वाक़यात हर मोहल्ले के। आज ये सबसे बड़ी बीमारी है, कमजोरी है। बड़ी हद तक मुजरिम माँ बाप भी हैं।
ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. باپ ہونے کا فرض یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کو پیدا کیا اور پال کر بڑا کر کے ان کے لیے اچھے کپڑے، اچھے کھانے اور اچھی کالج، اچھی کمپنی اور اچھے گھر، اچھے موبائل، اچھے گاڑی کا انتظام کر دیا. باپ ہونے کا فرض صرف اتنا نہیں ہے. اس سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی بیٹی کی عزت کو بچانا، بچوں کی، اولاد کی، ان کے اخلاق کی حفاظت کرنا، ان کے کردار کی حفاظت کرنا. یہ اس سے بڑا فرض ہے. اچھے کھانوں کا انتظام کر دینا یہ بڑی بات نہیں ہے. آج آوارگی کا شکار ہو رہی نوجوان نسل کی حفاظت کرنا آج کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے. آج ہمارے سامنے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محلے کے اور نوجوانوں کے اور بگڑے ہوئے افراد کے اصلاح کی ذمہ داری مسجد کے امام صاحب کی ہے، خطیب صاحب کی ہے، یا تبلیغی جماعت کی ہے، مسجد کے ذمہ داروں کی ہے، یا کمیٹی کی ہے. ذمہ داری ہر ایک کی بنے گی، لیکن سب سے پہلے اور سب سے بڑی ذمہ داری پیدا کرنے والے ماں باپ کی ہوتی. سب سے پہلے فرض ان کا بنتا ہے. ماں باپ اپنے فرض کو سمجھیں. کافر نے بیٹی بہن کی عزت کی فکر کی. پوچھنے لگا جیسے ہی وہ پہنچی کہ میری بہن اتنے دن سے تو گھر سے غائب تھی، مسلمانوں نے مجھے قید کر کے گرفتار کر لیا تھا، بتا کہیں تیری عزت تو نہیں لوٹی گئی؟ اس نوجوان بچی نے کہا کہ میرے بھائی جلدی نہ کر، حقیقت کو جاننے کی کوشش کر، تحقیق کر، پہلے پوچھ کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو. نوجوان بہن کے لہجے سے وہ سمجھنے لگا مجھے یہ الٹا جواب دے رہی ہے، ہو سکتا ہے شاید اس نے کلمہ پڑھ لیا، شاید اس نے اسلام قبول کر لیا. پوچھنے لگا کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا تو نے دین کو بدل لیا؟ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی؟ بتا ان مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں واقعے کو سمیٹتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اس بچی نے کہا کہ میرے بھائی جس نبی کی خدمت میں مجھے لے جایا گیا اور اس نبی نے میرے ساتھ جو نرمی، جو شفقت، جو پیار، جو محبت، جو حسن سلوک کا معاملہ کیا، میرا باپ حاتم میری کیا عزت کرے گا؟ میرا سگا باپ حاتم میرے ساتھ کیا شفقت کا معاملہ کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا؟ اچھا تیرے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا کہ نہیں، دیکھ میں ننگا سر اور ننگے سینے کے ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے اپنی رحمت کی چادر میرے سر پر اوڑھائی. چاہتی تو یہ تھی کہ اسی وقت جا کر ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، ان کی غلامی کا طوق سر اور سینے کے ساتھ ساتھ میں اپنے گلے میں بھی ڈال لوں، لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا. کافر بھائی نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ اتنے اعزاز کا اکرام کا معاملہ کیا اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ہے تیرے اوپر. اس نے افسوس کا اظہار کیا. بہن نے پھر کہا کہ میرے بھائی جلدی نہ کر، حقیقت کو جان لے. اچھا یہ نوجوانوں کے ساتھ تو آئی ہے، بتا ان نوجوانوں کا، ان اجنبی مردوں کا تیرے ساتھ کیا معاملہ رہا، کیا سلوک رہا؟ اس نے کہا میرا بھائی حاتم تو میرا سگا بھائی ہے، تو میرا سگا بھائی، تو میری کیا عزت کرے گا، تو میری کیا قدر کرے گا جو ان اجنبی مردوں نے، ان صحابہ نے میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے. 3 دن سے میں ان کے ساتھ چل رہی ہوں،
رات بھی آئی ہے، دن سے بھی ہم گزرے ہیں، صحرا سے بھی ہم گزرے ہیں۔ لات و عزا کی قسم کھا کر کہنے لگی، میں دیکھتی رہی، میں غور کرتی رہی، ایک میرے آگے آگے چلتا ہے اور دوسرا میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس 3 دن کی مدت میں ان 2 اجنبی مردوں نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اتنی عزت کے ساتھ مجھے تیرے در تک پہنچایا ہے۔ بہن نے کہا کلمہ تو پڑھنا چاہتی تھی، لیکن 2 چیزوں کی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلا خوف مجھے یہ تھا کہ کہیں تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں تجھے غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ شاید مسلمانوں نے میرے بہن سے زبردستی اسلام قبول کروایا ہے، زبردستی اسے کلمہ پڑھوایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لوں اور میں جنت میں چلی جاؤں، میرا بھائی جہنم میں جائے، مجھے یہ بات پسند نہیں تھی۔ چل میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، ہم دونوں چلتے ہیں۔ ان کی خدمت میں جا کر واپس کون آتا ہے، کون خالی ہاتھ آتا ہے؟ چاہتی تو یہ تھی کہ پوری زندگی ان کے قدموں میں زندگی میں گزار دوں، لیکن مجھے تیری یاد آ گئی۔ چل ہم دونوں جا کر کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، کبھی ہمارا کردار ایسا تھا، کبھی ہمارے اخلاق ایسے تھے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے طرز زندگی سے، ہمارے اسوے سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہماری حالت کہاں تک گرتی چلی گئی۔ آج ہماری پہچان اور شناخت اس طرح بنتی جا رہی ہے، آج کوئی ہم سے لین دین کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہم سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہم سے سیٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک ہماری حالت گرتی چلی گئی کہ کوئی ہمیں کرائے پر گھر دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اس قدر گرتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اگر 3 حصے کیے جائیں، حضرات علماء کرام سے آپ پوچھیں، 1 حصہ صرف عبادات کا بنتا ہے، 2 حصے معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے بنتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہو کر یقیناً میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے رفیق محترم، محب محترم علی جناب مصطفیٰ صاحب، یہ نوجوان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ بلال تشریف لاتے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہ ذکر کر رہے تھے، ایک تڑپ لے کر آئے تھے، قوم کا ایک درد لے کر، محلے کے نوجوانوں کی فکر لے کر، نوجوان بہنوں کی فکر لے کر، ان کی عزتوں کا احساس کر کے، محلے کے اندر اتحاد کی فکریں لے کر، اتفاق کی فکریں لے کر یہ لوگ کئی مرتبہ یہ اپنے دوست، اپنے رفقا کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے یہ گزارشات ہمارے سامنے رکھی۔ حضرت دامت برکات ان کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ آج کا یہ بہت بڑا مجمع یہاں اکٹھا ہوا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ کثیر تعداد میں میری ماں اور بہنیں بھی یہاں تشریف لائی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے میں بس اتنی گزارش کروں گا، آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی عزت ہے، آپ کی عصمت ہے، آپ کی عفت ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑی دولت آپ کی عزت ہے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بہنیں ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے آپ متبعین ہیں۔ میری بہنوں کی گزارش، میں میری بہنوں کی توجہ چاہتے ہوئے ان کو
پھیرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس واقعے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں اس واقعے کو مختصراً عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عیادت کے لیے، بچی کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچ کر دستک دیتے، اندر سے دروازہ کھولنے کے بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی، پوچھتی ہیں کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ تیرا باپ محمد۔ سن کر فوراً دروازہ کھولنے کے بجائے بچی نے دوسرا سوال کیا، ابا حضور آپ اکیلے آئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی صحابہ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ ایک صحابی ہے۔ تیسرا سوال ہوا، ابا حضور اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھول دوں، اگر آپ کے پاس چادر ہے تو اندر کر دے، آپ کی چادر مجھے مرحمت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کواڑ کے ذریعے سے، دریچے کے ذریعے سے اندر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا یہ چاند جیسی خوبصورت بیٹی، چاند جیسا خوبصورت چہرہ اس کا ماند پڑ گیا ہے، مرجھا گیا ہے، چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، بچی کے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور پیٹ سے کمر سے لگا ہوا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ جیسے ہی باپ کو دیکھا بیٹی رونے لگی، اور بیٹی کے رونے کو دیکھ کر وہ نبی جنہوں نے ظالموں کے پتھر کھائے، طائف میں جس کا خون بہایا گیا، نعوذ باللہ جس کے گریبان کو پھاڑا گیا، نعوذ باللہ جس کے چہرے پر تھوکا گیا، نعوذ باللہ جسے گالیاں دی گئی، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جسے ہر گلی کوچے میں جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جس کے صحابہ کو مارا اور پیٹا جاتا تھا، جس کی زندگی کے 23 سال تکلیف میں، آزمائشوں میں گزرے ہیں، مختلف حالات اور مراحل سے یہ نبی گزرے ہیں، لیکن ان تمام حالات پر، ان آزمائشوں پر فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اس آیت کے تحت آپ نے صبر فرمایا، کبھی آنسو نہیں بہائے۔ آج طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کھا کر، زخمی ہو کر، بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، لیکن آنکھ سے آنسو نہ چھلکا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے۔ بیٹی کی اس تکلیف پر آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے، بچی کو سینے سے لگا لیا، سمجھایا بیٹی فکر نہ کر، ان حالات میں، ان آزمائشوں میں، اس فقر و فاقے میں تو اکیلی نہیں ہے، تیرا باپ بھی تیرے ساتھ شامل ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا، ایک لقمہ تیرے باپ کے پیٹ پہ نہیں گیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے تاجر بھائیوں، ذرا غور کرنا، کیا چہرے لے کر جائیں گے آج سود کھانے والے، دکانوں میں بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والے،
لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے والے، ظلمن لوگوں کا مال چھین کر کھانے والے، وہ بدبخت نوجوان جو جوڑے جہیز کا مال لے کر زندگی گزارنے والے، مظلوموں کا حق چھیننے والے، کمزوروں پر ظلم کر کے بلڈنگیں تعمیر کرنے والے، جائیداد پر جائیداد بنانے والے، کیا چہرے لے کر جائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، بیٹی ذرا یہ بتا کہ تو نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کیوں کی، تو نے چادر کیوں مانگی؟ میری بہنوں کی، میری ماؤں کی توجہ چاہوں گا۔ بیٹی نے کہا اس بیٹی کے جوتیوں پر قربان جائیں، اس کے اس عزت کے اور اس کے پردے کے اس اہتمام پر ہماری جانیں قربان ہوں۔ کہنے لگی ابا حضور ایک طرف تو میرے گھر میں کھانا نہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بچے بھوکے ہیں، علی بھوکے ہیں، میں خود بھوکی ہوں، میرے گھر کا سارا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ میرا حال دریافت کرنے کے لیے آئے، میرے گھر کے یہ حالات آپ کو بتا دیں گے۔ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دینے والے کو بیٹی کے گھر کے حالات کا پتہ کرنا کیا مشکل۔ ابا حضور میں نے چادر اس لیے مانگی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں سر کو چھپا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابی آئے ہیں، پردہ تو ہر حال میں ضروری ہے، غیر محرم سے چہرے کو، سر کو، سینے کو چھپانا یہ تو ضروری ہے، بھوک ہر حال میں برداشت کر لوں گی، لیکن پردہ کہاں سے کروں؟ میرے گھر میں چادر نہیں تھی، میں نے آپ کی چادر مانگ لی۔ کیسا اہتمام، میری بہنوں کی توجہ چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی کیا تربیت فرمائی تھی، اور وہ کیسی عظیم الشان بیٹی تھی۔ قیامت تک ایسی بیٹی نہ پیدا ہوگی نہ اگلے کبھی پیدا ہوئی ہے۔ آخری دنوں میں پتہ چل چکا تھا کہ بہت جلد دنیا چھوڑنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتی ہیں، شوہر سے کہتی ہیں، وصیت فرماتی ہیں کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میری نماز جنازہ پڑھنا، رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا۔ اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے فاطمہ؟ رات کی تاریکی میں میں تیرا جنازہ کیوں پڑھوں؟ رات کے اندھیرے میں تجھے کیوں دفن کروں؟ اس میں تیری کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ ہاں علی، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے مجھے فاطمہ بنت محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، اے فاطمہ میں نے تجھے اتنی عزتوں سے نوازا تھا، امام الانبیاء کی بیٹی بنایا اور تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں بنایا، علی مرتضیٰ کی بیوی بنایا، اتنی عزتوں سے میں نے تجھے نوازا، آج میرے دربار میں تو کیا لے کر آئی ہے؟ علی میں کہوں گی اللہ کے دربار میں، اے اللہ فاطمہ تیرے دربار میں ایسا پاک و صاف چہرہ لے کر آئی ہے کہ فاطمہ کی زندگی میں اس کے چہرے پر تو کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ ایسا چہرہ لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں گی تو قیامت کے دن ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں کیا جواب دیں گی، کیا چہرے لے کر آئیں گی؟ کتنی بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ بہرحال میرے نوجوان بھائیوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف حضرات علماء کی، تبلیغی جماعت کی، مسجد مدرسے کی، کمیٹی کی، سیاسی قائدین کی نہیں، پورا محلہ، پورے مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کیا ہے تو آج یہ عزم لے کر جائیں، خاص طور سے آپ تمام حضرات آج یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر پورے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ آپ ان بچوں کی حفاظت کریں گے،
ان بچوں کی اصلاح کا کام شروع کریں گے۔ جو بچے آج 15-20 سال کی عمر سے نشہ کرنے لگے ہیں، ان بچوں پر آپ محنت کریں گے۔ خاص طور سے ماں باپ سے، میری آئی ہوئی بہنوں سے میں گزارش کروں گا، آج کے اس عظیم اجلاس سے، اس مبارک موقع پر اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں، یہ عزم لے کر اٹھیں کہ آئندہ سے ہم اپنے نوجوان بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے، ان کا خاص خیال رکھیں گے۔ باپ ہونے کا فرض صرف اتنا نہیں ہے کہ کالج اور اسکول کی فیس کا انتظام کر دیا، جائیں جا کر دیکھیں، بتائے بغیر کبھی کالج اور اسکول اور کمپنی کا چکر لگائیں، دیکھیں کہ کہیں کالج اور کمپنی کی ملازمت کے نام پر آپ کی بچی کا وقت غیروں کے ساتھ شاپنگ مالوں میں، ہوٹلوں میں اور پارکوں میں تو نہیں گزر رہا ہے۔ جا کر دیکھیں ملازمت کے نام پر کہیں بچی کی راتیں غیروں کے ساتھ شراب اور شباب کے اڈوں پر تو نہیں گزر رہی۔ آج کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اس اجلاس کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ جو عزم، جو ارادے، جو خواہشات، تمنائیں اور عزائم لے کر ہمارے اس نوجوان بھائی نے اپنے رفقا کو ساتھ لے کر آپ تمام کا ساتھ اور آپ کی تائید اور تعاون سے جو اس عظیم اجلاس کو منعقد کیا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس اجلاس کے انوارات کو، برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو اللہ آپ کے پورے محلے پر مرتب فرمائے، آپ کا محلہ ہمیشہ خوشحال رہے، آباد رہے۔ یہاں کے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت نصیب فرمائے، عمر کی عدالت نصیب فرمائے، عثمان غنی کی حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے، علی مرتضیٰ کا تقوی نصیب فرمائے، عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت نصیب فرمائے۔ یہاں کی ماں اور بہنوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت اور دولت عطا فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی طہارت نصیب فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پردہ، ان کی حیا اور ان کی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، اپنے آپ کو بڑا میں سعادت مند سمجھوں گا کہ اس عظیم موقع پر ہمارے نوجوان بھائیوں نے، آپ حضرات نے مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو یاد فرمایا اور کچھ کہنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر یہی چند ٹوٹے پھوٹے کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ اسی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ قافلہ، یہ محلہ، یہاں کے احباب، اہلیہ نے محلہ آگے بڑھتے رہیں۔ ماشاءاللہ یہاں علماء کرام کی ایک کثیر تعداد ہے، شہر کا ایک ماشاءاللہ مسلمانوں کی کثیر آبادی والا یہ علاقہ ہے، اور حضرات علماء کرام کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام الحمدللہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ان علماء کی قدر کریں، ان علماء کا ساتھ دیں، ان سے خدمت لیں۔ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کے نور کو رکھا ہے، خزانوں کو جمع کیا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج نہ ہم علماء کا صحیح استعمال کرتے ہیں، نہ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں۔ یہ بیچارے آپ کی خدمت کے لیے، قوم و ملت کی اصلاح کے لیے حاضر رہتے ہیں، کوئی ان کا استعمال تو کرے، کوئی ان کی قدر تو کرے۔ میرے محترم نوجوان بھائیوں، آج سے آپ یہ عزم لے کر جائیں، ان علماء کرام کی سرپرستی میں آپ محلے کے اندر دینی، علمی، فلاحی، سماجی خدمات انجام دیں گے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی آپ حضرات کو حاصل ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں آپ 20 دنوں تک 2 عشرے آپ یہاں گزارتے ہیں، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ ان علماء کو غنیمت جانے، ان کا صحیح استعمال کریں۔ میں آپ تمام کا بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے محب محترم جناب مصطفیٰ صاحب اور ان کے رفقائے کار کا
جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت بھی یاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔